اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور رب العالمین ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کیا ہے؟ دیکھیے، ہم سنتے آ رہے ہیں عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم خواب وغیرہ۔ یہ مختلف مدارج ہیں۔ عالم ارواح جہاں روحوں کا قیام ہے، تخلیق سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے روحیں عالم ارواح میں ہوتی ہیں۔ جب اس دنیا میں آ جاتی ہیں تو عالم دنیا میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر عالم حشر ہے۔ آج کی بات چیت جو ہے اس کا عنوان ہے کہ عالم برزخ کیا ہے، اور یہ برزخ کیا ہوتا ہے۔ برزخ کا معنی آڑ یا پردہ کیا جاتا ہے، لیکن انگلش کا ایک لفظ ہے بفر سٹیٹ۔ یہ بہت اچھے طریقے سے برزخ کو بیان کرتا ہے، یعنی اس برزخ کی کیفیت کیا ہے اس کو یہ انگلش والا لفظ بفر سٹیٹ جو ہے یہ بہت اچھی طرح سے واضح کرتا ہے۔ بفر سٹیٹ کیا ہے؟ یعنی دو علاقوں، دو جگہوں کے درمیان والا وہ علاقہ جو ان کو آپس میں جوڑتا ہے وہ بفر سٹیٹ کہلاتا ہے، اور ہم اسے برزخ کہتے ہیں۔ لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ برزخ ہے کیا؟ کیا یہ کوئی مادی چیز ہے، نام ہے، یا کیفیت کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ دو دریاؤں، میٹھے پانی کا اور کھارے پانی کے دریا اکٹھے چلتے ہیں اور وہ آپس میں ملتے نہیں، ان کے درمیان برزخ ہے۔ یہاں برزخ کوئی مادی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں نظر آ سکے کہ اس نے ان دونوں پانیوں کو آپس میں الگ الگ کیا ہوا ہے وہ الگ بہتے ہیں، لیکن یہاں کیفیت ہے، ان کی اپنی ماہیت ہے، ان کی کیفیت ہے۔ ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے، ایک طرف نمکین پانی چل رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے ملتے نہیں ہیں اپنی اس کیفیت کی ماہیت کی وجہ سے۔ ان کے درمیان پردہ کوئی نہیں، لیکن برزخ کا لفظ قرآن شریف میں بولا گیا ہے۔ وہ اس کیفیت کا نام برزخ ہوگا جس کیفیت کی وجہ سے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگرچہ ان میں برزخ ہے، وہ الگ الگ رہتے ہیں، اگر ان دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، مینڈک ہیں، جو کچھ بھی ہے، کیا وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے؟ یعنی میٹھے پانی سے نمکین پانی میں، نمکین پانی سے میٹھے پانی میں نہیں جا سکتے؟ اگر کوئی مادی رکاوٹ ہوتی تو وہ نہ جا سکتے، لیکن یہ کیفیتی معاملہ ہے جو پانی کے بارے میں ہے، لہذا پانی تو آپ سے ملتا نہیں، ان کے درمیان تو برزخ ہے، لیکن اگر مچھلی جانا چاہے تو ادھر ادھر وہ جا سکتی ہے، اس کے لیے وہ برزخ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ برزخ کا معاملہ مخصوص معاملہ ہے۔ اسی طرح سے عالم برزخ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ کیفیت ہے یا کوئی ایسی چیز جو مادی چیز ہے جو سامنے رکاوٹ بنتی ہے؟ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، زیادہ تر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام نے بھی اس کے بارے میں بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ برزخ جو ہے وہ مردہ اور زندہ کے درمیان ہے۔
جبکہ میں سمجھتا ہوں یہاں جو برزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، عالم برزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ عالم دنیا اور عالم حشر کے درمیان کا جو عالم ہے اسی عالم برزخ کہا جاتا ہے. یعنی عالم دنیا اور عالم حشر کے درمیان جو بفر سٹیٹ ہے اس کو ہم برزخ کہتے ہیں. اب اگر تو وہ عالمین کے درمیان برزخ ہے تو وہ مردے اور زندہ کے درمیان برزخ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی اور کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عالم جو ہے، عالم دنیا جو ہے، یہ مادی عالم ہے. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو عالم ارواح میں ہمارا وجود تھا، لیکن یہاں اس دنیا میں آنے کے لیے ہمیں ایک جسم کی ضرورت تھی جو کہ نظر آئے، تو وہ ہمیں ماں کے پیٹ سے ملا. جب اس جہان سے ہم آگے جانا ہوتا ہے، منتقل ہونا ہوتا ہے، عالم برزخ میں جانا ہوتا ہے، تو وہ جسم ہم کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ جسم ہم لے کر وہاں نہیں جا سکتے، وہی وہ جو پیچھے سے ہم لے کر آ رہے تھے وہی لے کر آگے چلے جاتے ہیں. یعنی برزخ عالمین کے درمیان ہے. دونوں عالموں کی کیفیت مختلف ہے. عالم دنیا کی کیفیت مختلف ہے، عالم برزخ کی کیفیت مختلف ہے. عالم دنیا کے اسباب وہاں نہیں ہے اور عالم برزخ والے اسباب جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، اور دنیا والے اسباب عالم برزخ نہیں ہے. اس کی کیفیت اور ہے اور اس دنیا کی کیفیت اور ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان تا قیامت ایک برزخ ہے، تم ادھر ادھر نہیں جان سکتے. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ وہ کیفیت جو عالمی دنیا کی ہے، مادی دنیا کی، اور عالم برزخ کی، وہ کیفیت برزخ ان عالموں کے درمیان ہے. دیکھیے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح، اس کا وہ جسم جس نے عالم برزخ میں جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے. یعنی ون وے ٹریفک ہم کہتے ہیں کہ ون وے ٹریفک جاتا ہے، واپس نہیں آتا. لیکن اگر اس کو مزید ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جب آدمی خواب میں ہوتا ہے، یہ جسم اس کا ہوتا ہے، اور جب سوتا ہے تو وہ ایک مخصوص کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، ایک مخصوص ماہیت میں چلا جاتا ہے، اور وہ مختلف علاقوں میں گھومتا ہے، چلتا پھرتا ہے، مختلف اشیاء دیکھتا ہے، مختلف کام کرتا ہے. لیکن اس دوران اس کو یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ سو رہا ہے. وہ اصل میں خود سمجھ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں جو یہ سارے کام کر رہا ہے، جو میں ادھر آ جا رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، سارے کام کر، میں خود ہی ہوں. اور جب وہ جاگتا ہے تو اس کے بعد وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا. یعنی انسان کے جاگنے اور سونے کے درمیان جو برزخ ہے وہ ایک کیفیت ہے. جب اس کیفیت میں چلا جاتا ہے تو وہ خواب میں چلا جاتا ہے، اگر وہ خواب سے باہر آتا ہے تو مادی دنیا میں آ جاتا ہے. یعنی اسے ثابت یہ ہوا کہ برزخ جو ہے وہ دو طرح کی کہا جا سکتا ہے. مادی رکاوٹ کو بھی کہا جا سکتا ہے اور کیفیاتی رکاوٹ کو بھی کہا جا سکتا ہے. عالمی برزخ کے حالات جو ہیں وہ ہماری اس دنیا کے عالم سے مختلف ہیں. اب ہم اگر ان حالات کو اپنی دنیا کے مادی حالات پر قیاس کریں گے تو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے. میں نے جس حد تک مطالعہ کیا ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ جو علماء کرام جو بیان کرتے ہیں وہ صرف اس کی کیفیات کو نہیں دیکھتے، صرف وہ کہتے ہیں ایک رکاوٹ ہے جو کہ زندہ اور مردہ کے درمیان ہے. بھئی جب انسان موت وارد ہوتی ہے تو اس کا جسم تو یہاں رہ جاتا ہے. مردہ کا جو جسم ہوتا ہے وہ عالم دنیا میں ہوتا ہے، وہ عالم برزخ میں نہیں ہوتا. اگر آپ یہ کہیں کہ قبر جو ہے وہ عالم برزخ ہے، نہیں، قبر اس دنیا میں موجود ہے، عالم برزخ میں نہیں ہے. جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا وہ مثالی جسم جو ہے وہ عالم برزخ میں جاتا ہے. اس کی کیفیات مختلف ہیں.
مختلف کیفیت ہونے کی وجہ سے ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمیں وہ چیزیں لینے پڑے گی، وہ چیزیں ہمیں سمجھنا پڑے گی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں. یعنی ہم دنیا والے جو لوگ ہیں وہ عالم برزخ کے لوگوں سے رابطہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مخصوص کیفیت ہوگی. اگر وہ کیفیت پیدا ہوگی تو رابطہ ہو سکے گا، اگر نہیں تو نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، احادیث مبارکہ بھی پڑھا ہوگا اور تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا کہ جانے والوں نے عالم دنیا والوں سے رابطہ کیا. جہاں مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات تھی کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ اگر تم پہلے فوت ہو گئے تو جو تمہارے ساتھ وہاں معاملہ ہوگا وہ تم مجھے بتاؤ گے. اتفاق سے ایک صحابی پہلے فوت ہو گیا. وہ جب چلا گیا تو اس نے 1 سال کے بعد وہ دوسرے صحابی سے ملا اور اس سے کہا کہ میں آج فارغ ہوا ہوں حساب کتاب سے. یعنی جو بات انہوں نے دنیا میں کی تھی اس بات کو پورا کرنے کے لیے وہ صحابی جب حساب کتاب سے فارغ ہوا تو اس نے رابطہ کر کے دوسرے صحابی کو بتایا. ان صحابہ کے میں نام بھول چکا ہوں، وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہے، لیکن یہ واقعہ اسی طرح سے موجود ہے. معزز ناظرین سامعین، اگر ہم عالمین کی کیفیت کو سامنے رکھ کر غور و فکر کریں گے تو ہر چیز بالکل کلیئر ہوتی چلی جائے گی. اس میں کوئی جو ہے وہ الجھاؤ نہیں رہے گا. لیکن اگر ہم کیفیات کو بھول جائیں گے، کیفیت کا خیال نہیں کریں گے تو اسی طرح سے الجھن میں رہیں گے. ہر عالم کی اپنی کیفیت، اپنے حالات ہیں جو دوسری عالم سے مختلف ہیں. معزز ناظرین سامعین، عالم برزخ ایک الگ عالم ہے. ہر عالم دوسری عالم سے مختلف ہے اور ایک عالم سے دوسری عالم میں جانے کا مخصوص طریقہ کار ہے. یعنی عالم ارواح سے جب انسان عالم دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک پروسیجر ہے. اس طرح سے جب عالم دنیا سے عالم ارواح میں آتا ہے تو اس طرح کا ایک پروسیجر ہے. اس پروسیجر کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں. اور جب عالم برزخ سے عالم حشر واقع ہوگا تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. ہر چیز ایک پروسیجر کے برابر ہوتی ہے. ہم ویسے ہی ٹامکٹویاں مارتے رہتے ہیں. معزز ناظرین سامعین، جو ہمیں روایات سے ملتا ہے، قرآن شریف سے ملتا ہے، احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تدبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم تدبر کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے حقیقتوں کا علم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.